میرا تو مشورہ ہے تم بھی اب شادی کرا ڈالو کہ شوہر آج کل بے لوث خدمت گار ہوتا ہے. میرا سرتاج اٹھتے ہی کچن میں جا نکلتا ہے. میں اٹھتی ہوں تو میرا ناشتہ تیار ہوتا ہے. واہ 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 زاہد، کیا خوب کہا آپ نے. لیکن اصل حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے، اور جو اصل حقیقت ہے وہ اس سے تھوڑی سی مختلف ہے. ہمارا بہت سی باتیں کہیں کہیں پچھلی دفعہ رہ گئی تھیں، جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے شروع کریں گے. لیکن اس سے پہلے آج کے مہمان سے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں. ڈاکٹر صوفیہ اور حافظ احمد صاحب، پلیز آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں. میرا نام ڈاکٹر صوفیہ ہے اور میں پریکٹسنگ سائکیٹرسٹ ہوں. اور جیسے آپ لوگ پاکستان سے گریجویٹ کر کے آئے، اس طرح میں بھی پاکستان سے گریجویٹ کر کے آئی اور یہاں پہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا اور ماشاءاللہ پریکٹس کر رہی ہوں. جی حافظ احمد صاحب. میرا نام حافظ محمد احمد ہے. الحمدللہ میں نے پہلے لاہور میں قرآن مجید حفظ کیا. اس کے بعد میرے والد صاحب نے یہی ارشاد فرمایا کہ بیٹا قرآن پڑھو، اس کو سمجھو اور آگے سمجھاؤ. اس کے بعد میں نے عربی جامعہ عربیہ گجرانوالے سے عربی کی تعلیم پوری، ادیب عربی کا امتحان دیا الحمدللہ. اس کے بعد مجھے مدینہ منورہ میں داخلہ ملا، مدینہ یونیورسٹی میں. تو وہاں میں نے 10 سال عربی اور اسلامک لا کلیت الشریعہ سے فارغ ہوا. تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ 86 سے میں اس ملک امریکہ میں یہی کام کر رہا ہوں، لوگوں کے غم اور خوشی میں شریک ہو رہا ہوں، اور ایز اے امام اور بچوں کو. اور یہ جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے کونسلنگ، کس طرح محبت اور چاہت سے میاں بیوی دولہا اور دلہن کو جوڑا جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. تو ہمارا پچھلی دفعہ جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا، ہمارا کویسچن یہ تھا کہ یہ جو ہماری ینگ لڑکیاں ہیں ان میں لیٹ شادی کا ٹرینڈ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. تو آج ہم اس کا سلوشن دیکھیں گے کہ اس کا کیا سلوشن ہو سکتا ہے. پلیز زاہد آپ بتائیں. ذرا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ماں باپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے اس وقت تک کہ عمر آگے ڈھل جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر بچے کوئی آپ کے پاس کوئی اچھا پروپوزل لے کے آتے ہیں، آپ کے ان کے کالجز یونیورسٹیز میں حلقہ احباب میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو آپ مناسب سمجھتے ہیں، تو اس کا انتظار نہ کریں کہ شاید کوئی سے بہتر یا بہتر کی تلاش میں آپ بیٹھے رہیں. اگر وہ آپ کو لے کے آتے ہیں آپ کے پاس کوئی پروپوزل، تو اس کو سیریسلی اس پہ غور کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنا حلقہ احباب ایسے لوگوں میں رکھیں جن کے ساتھ آپ مناسب، آپ کے جو ہے ایجوکیشنل لیول ہے، فیملی تعلقات ہیں، اوور پیریڈ آف ٹائم آپ ان کو اچھی طرح جانتے سمجھتے ہیں، تو آپ کے بچوں کے لیے فیوچر میں ان کے اندر پوٹینشیل رشتہ ہونے کی جو ہے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں. تو آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچت ہو جاتی ہے کہ ان نون لوگوں میں آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹ ہوتے ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنے بچوں کے دوستوں کے اندر یہ چیز ضرور دیکھیں کہ ان میں اگر بہت لیٹ ایج میں جا کے شادی کرنے کا ٹرینڈ آ رہا ہے، یا دوستوں میں ان کے حلقہ احباب میں لوگ ڈائیورس کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو آپ اوپن ڈسکس کریں ان کے ساتھ، اور ان کو اس بات پہ جو ہے قائل کریں کہ یہ چیزیں مناسب نہیں، اور ان کے ساتھ کھل کے بات کریں. آج کل معاشرہ جو ہے اس میں کھل کے بات کرنے کا وقت ہے، اور آپ زیادہ دیر اس میں لگائیں نہ. اچھا، تو دوسرا کویسچن جو ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں ہماری جو لڑکیاں آلریڈی 35 سے اوپر یا 35 اینڈ 40s میں ہو گئی ہیں، ان کی شادیاں جو نہیں ہو رہی ہیں اور اتنی شرح بڑھ گئی ہے، ان کے لیے کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ اس میں ایک دو چیزیں اور میں پہلے سوال کے متعلق بھی ایڈ آن کر دوں کہ بہت ساری اسلامک آرگنائزیشنز اویلیبل ہیں، بہت سارے ویب سائٹس ہیں، بہت سارے رشتہ دار آپ کے بتاتے ہیں آپ کو. بلکہ ہمارے پاس بھی اس پروگرام کے توسط سے بھی ہمارا جو نمبر آ رہا ہے، آپ ہمارے کنٹرول روم میں اگر چاہیں تو اپنی بریف انفارمیشن شیئر کر دیں ہمارے ساتھ. ہمارے پاس بھی اچھے لوگ پڑھے لکھے مختلف ایج گروپس کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں اویلیبل، جن کے بارے میں ہم آپ سے بعد میں انفارمیشن شیئر کر لیں گے اس پروگرام کے بارے میں. لیکن پلیز سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن آپ تب کیجیے گا اگر آپ سیریس ہوں. اگر آپ اتنے سیریس نہیں ہیں تو ہمیں پلیز جو آگے ای میل آ رہا ہے اس میں ای میل کیجیے گا، لیکن اونلی اینڈ اونلی اف یو آر سیریس، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. جیسے اسنا ہے، اپنا ہے، اس طرح کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں، ان کے اندر سوشل فورمز پہ رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس میں رجسٹر بھی کرتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارا بھی رابطہ ہے، اور آپ بھی یقیناً
اور پورے امریکہ میں کینیڈا میں بہت ساری ایسی آرگنائزیشن ہوگی. آپ کے لوکل ریجن میں جو اسلامک ایسوسیشنز ہیں ان کے توسط سے بھی, یا کچھ ویب سائٹس جو ریپیوٹیبل ہیں ان کے توسط سے بھی آپ اچھے رشتے تلاش کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی اس موضوع پہ کہ جو خواتین ہیں یا جو ایسے حضرات جن کی عمر ایک خاص حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے, 35-40 کو کراس کر گئے ہیں اور مناسب رشتے نہیں مل رہے, تو ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنی جو ایک خاص لمٹ انہوں نے بیریئر اپنے لیے اسٹیبلش کیا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں. اس میں اگر قبول صورت بندہ اویلیبل ہے یا قبول صورت خاتون اویلیبل ہے, آپ کی تعلیمی معیار کے مطابق اس کا معیار نہیں ہے, تھوڑا اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیں اس معاملے میں. اگر فائنینشلی وہ آپ کا اپوزٹ جو ہے جس کے ساتھ آپ رشتہ داری کرنے جا رہے ہیں وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہے, اتنا ویل اسٹیبلش نہیں ہے جتنا آپ خود ذاتی طور پہ ہیں, تو اس سے آپ کو رشتے ڈھونڈنے میں آسانی ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں اور یہاں پہ بہت سارے لوگ اب انٹر ریشیل میرجز کی طرف بھی جا رہے ہیں, تو بہت سارے مسلمان یا کنورٹس ایسے اویلیبل ہوں گے یا دوسرے ملکوں کے جن کے ساتھ رشتہ داری کی جا سکتی ہے. میرے ذاتی طور پہ بہت سارے رشتہ دار ایسے ہیں جنہوں نے ٹونیزین لڑکیوں سے یا موراکن سے شادیاں کی ہیں اور بڑی ماشاءاللہ سکسیزفل شادیاں جا رہی ہیں. اسی طرح بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے امریکن وائٹ امریکن سے یا بلیک امریکن سے بھی رشتہ داریاں کی ہیں اور ان کے شادیاں کافی کامیاب جا رہی ہیں. تو اس میں ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا پسند کروں گی کہ دیکھیں ہم مذہب ہونا ضروری ہوتا ہے, اس میں اگر کوئی کنورٹ آپ کے لیے ایک اچھا کمپینین بن جاتا ہے اور آپ کے بیٹے یا بیٹی کو خوش رکھ سکتا ہے تو اس میں ماں باپ کو جو ہے ان کا ساتھ دینا چاہیے بجائے اس کے کہ وہ بغاوت کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح بڑی عمر کی بات کی تھی, تو اگر کچھ اور کام نہیں کرتا آپ کے بچوں کے اوپر تو ان کو تھوڑا سا میڈیکل ایجوکیشن دے دیں, ان کو فیکٹس بتا دیں, اور اس لیے ہم نے یہ پروگرام بھی شروع کیا کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا نالج دیتے جائیں. اس میں دیکھیں ڈاؤن سنڈروم کا جو رسک تھا جب ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی, یا مس کیریج کا رسک بڑھتی عمر کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے. ڈاؤن سنڈروم اگر 35 سال کی عورت میں 1 in 400 ہے تو 40 سال سے یا 45 ایئرز اولڈ ویمن کے اندر 1 in 40 ہو جاتا ہے, یعنی 40 بچوں میں سے ایک جو ہے ان میں سے ڈاؤن سنڈروم ہو سکتا ہے. تو یہ چھوٹی سی باتیں ہیں جو میڈیکل فیکٹس شاید آپ کے بچے زیادہ سن لیں ایز کمپیئر ٹو کہ وہ آپ کی کوئی بات ویلڈ سمجھیں. تو یہ تھوڑی سی ہمیں ہمارے پاس اس وقت ایک کال آ رہی ہے بoston سے, ہمارے ساتھ سلیم ابو بکر ہیں, تو فرمائیے. السلام علیکم زاہد اصغر, میں تمہارا کلاس فیلو سلیم ابو بکر بول رہا ہوں. جی وعلیکم السلام سلیم ابو بکر, آپ کی ویلکم. صلاحیتوں کے تو پہلے ہی معترف تھے, الحمدللہ ایک اور صلاحیت کا اضافہ ہو گیا ہے. ویری ویل پروگرام, ویری ویل ڈن. ابھی میری فیاض شیخ سے بات ہو رہی تھی انگلینڈ سے, تو اس کی ایک سجیشن تھی کہ بھائی ماشاءاللہ ہمارے کلاس فیلوز کافی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, بٹ ایٹ ہارٹ وی آر اسٹل پاکستانیز. جی, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں کسی طرح بھی شامل ہو سکیں, شاید ویڈیو کانفرنس کر سکیں, اور جو کچھ بھی ہماری ٹیلنٹس ہیں, جو کچھ بھی ہم سروسز اپنے ہم وطنوں کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے ہم بے شک تیار رہیں گے. بہت شکریہ, آپ کا بڑا جو ہے جذبہ قابل قدر ہے سلیم. ماشاءاللہ آپ میرے کلاس فیلو بھی ہیں, ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہم اکٹھے پڑھ چکے ہیں, اور آپ باسٹن میں, مجھے یہ بھی پتہ ہے. اور آپ کی سجیشن جو آپ نے کی ہے کہ ہمارے کلاس کے لوگ بہت سارے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں اور ویڈیو کانفرنس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, تو فیوچر پروگراموں میں ہم بہت سارے پروگراموں میں بات کریں گے. بے انتہا ٹاپکس ہیں جن پہ ہم بات کریں گے فیوچر میں, کینسر سے لے کے ویٹ کنٹرول تک اور کوکنگ سے لے کے فیشن ڈیزائننگ تک. تو ہم یقیناً آپ کے اس خوبصورت جو ریکویسٹ ہے اس کے اوپر جو ہے غور کریں گے. تو ذرا جی, تو اس کے بعد پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ آج کل میری کلینک میں کچھ خواتین آتی ہیں, کیونکہ میرا زیادہ فیمیل ریلیٹڈ ایشو ہے, جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی, اور وہ ایک لمٹ, جب گھر کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمز وہ جو ہوتا ہے ان کی سیکشل پریفرنس جو ہوتی ہے, اورینٹیشن جسے کہتے ہیں, وہ تھوڑی سی بدل جاتی ہے, یا اس کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صوفیہ سے. دیکھیے سیکشول پریفرنس یا اورینٹیشن جو ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے جو ہے ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ اپنا چینج ہو جاتا ہے اس کا پریفرنس, کہ وہ میں ورڈز یوز کروں گی لیسبین اور گے پاپولیشن کے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پریفرنس ان کی چینج ہو جاتی ہے, وہ اپنے ماں باپ سے چھپانے لگتے ہیں, پھر اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں شادی نہیں کرنا چاہتے, جس کی وجہ سے وہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں شادی نہیں کرنی, پرپوزلس کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ہوتی ہے. اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ مسکنسیپشن بھی ہے اور میرے خیال میں عوام کے نالج کے لیے یہ بڑا اچھا رہے گا کہ کیا یہ سیکشل پریفرنس جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ یہ جینیٹیکلی پروگرامڈ ہوتی ہے یا اس کا کوئی آپ کے ماحول سے تعلق ہے؟ اس کا جین سے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی تعلق ہے. اس کا زیادہ جو تعلق ہے وہ ہے کہ ہاؤ یو آر ریزڈ. اب ہم بہت زیادہ اپنی پریکٹسز میں دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں زیادہ تر چائلڈہڈ ابیوز، سیکشول ابیوز یا دیکھ رہے ہوتے ہیں سیکشول ماحول گھر کا، کہ جیسے پیرنٹس ہیں ان کی بوائے فرینڈز یا گرل فرینڈز اس طرح کوئی ہے اور وہ لوگ آ رہے ہیں اور اس طرح کا ماحول وہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا رجحان اس طرح کی چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے. تو اس کی یہ بات ہوئی آپ کی جو ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں شروع سے وہ اپنا اسٹیبلش کر لیتے ہیں. یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ٹین ایجرز میں جا کے مطلب ٹین یا لیٹ 20s یا 30s میں جا کے ان میں یہ کوئی رجحان پایا جائے؟ یہ شروع سے ہی ہوتا ہے جب وہ گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے سائن سمٹمز ہیں جو ماں باپ کو سمجھنے چاہیے، دیکھنے چاہیے اور ان کو روک سکتے ہیں کیا وہ؟ شروع سے جب چھوٹے ینگ ایج سے ہی ان کا پریفرنس شروع جاتا ہے. آبویسلی جب ان کی اس ایج میں پہنچتے ہیں 13-14 کی ایج میں، جب وہ بڑھتے ہیں اور پھر سیکشول اورینٹیشن ہو رہا ہوتا ہے، سیکشول ریکگنیشن ہو رہا ہوتا ہے ان کا، تو اس میں آ کے وہ لوگ ریکگنائز کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اپنی سیکس میں، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے یا ان کا اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا یا اتنا ان کا اچھا رشتہ نہیں ہوتا اپنے ماں باپ سے، اتنی کلوزنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ پھر اپنی ان باتوں کو چھپاتے ہیں، وہ اس بات کو کور اپ کرتے ہیں. تو اس میں آپ کا خیال ہے کہ کوئی میڈیا بھی رول پلے کرتا ہے؟ آج کل اتنے زیادہ میٹرو اور شاہ رخ نے بھی لپسٹک لگائی ہوتی ہے اور ایسا میک اپ کیا ہوتا ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ ان سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی ایسا ہی ہونا چاہتے ہیں. میڈیا کا پلے ہے اس میں؟ میڈیا کا پلے ہے. جیسے موویز آتی ہیں انڈین موویز تو ہم لوگ بہت دیکھتے رہتے ہیں، اس میں گے اور لیسبین ریلیشن شپس کا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو بچے لرن کرتے ہیں. اور امریکن موویز میں تو یہ بہت ہی زیادہ ہے. تو یہاں پہ میں ایک حافظ صاحب کا بھی ویو پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ حافظ صاحب آپ کے مشاہدے میں اس طرح کے واقعات، ہماری کم از کم کمیونٹی کے لوگوں میں یہ چیز آتی ہے آپ کے مشاہدے میں؟ ماشاء اللہ آپ کو 25-26 سال ہو گئے یہاں پہ. جی محترم ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ ہم ادھر رہتے ہیں تو وہ تو اسی طرح ہے نا کہ پانی میں چھال لگائیں تو وہ پانی کے سمجھے کہ ہم گیلا نہ ہوں، اثر ضرور ہے، لیکن اس کا حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ حضرات اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، بہت سے والدین ہیں میرے پاس آتے ہیں، یہ میرا بچہ ہے، میری بچی ہے، یہ حالات ہیں، کوئی دم درود یہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ مینٹلی ان کی اصلاح صرف اللہ کے رسول کے ساتھ جڑنے سے، جو اللہ نے بتایا اس سے سکون ہوتا ہے. ایک اللہ کا نام ہے سلام، اس کا مطلب ہے سلامتی، اور سلامتی صرف اللہ کے نام سے آنی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس شخص نے نکاح نہیں کیا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ میری امت میں سے وہ شخص نہیں ہے. تو شروع سے ہی ذہن میں گھر کے اندر اسلامک ماحول، جس طرح دنیا تلاش کرنے کے لیے ہم ٹائم لگاتے ہیں، کم سے کم اس کا کوارٹر بھی مذہب کے اوپر کریں تو یہ حالات دیکھنے. ماشاءاللہ بالکل بجا فرمایا. ہم لوگ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک پہ جاتے ہیں، کمرشل بریک پہ. بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اجازت. تو جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ جیسے اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے، آپ اپنے فارغ اوقات میں بیٹھے ہوں گے یقیناً، تو آپ اپنے فون سے ہمیں رابطہ کریں، سوال اپنے سجیشنز اور پارٹیسپیٹ کریں پروگرام میں، ہمیں خوشی ہوگی. تو میں ڈاکٹر زارا کی طرف پروگرام کو بڑھانے کے لیے کہتا ہوں. میں وہی کویسچن کروں گی کہ اگر ایسے بچوں کا ڈاکٹر صاحب شادی زبردستی کر دی جائے، یا وہ بچے پریشر میں آ کے سوسائٹی میں اپنا فیس بچانے کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے شادی کر لیں، تو نفسیاتی طور پہ بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس بات سے اگری نہیں کرتی کہ ان کو پریشرائز کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہی ہے کہ
جب وہ ان کو پریشرائز کر کے ہم آپ ان کی وہ کرتے ہیں تو شادی ان کی زیادہ دنوں چانسز ہیں کہ زیادہ نہیں چل سکتی آبویسلی، کیونکہ ایک ضرورت شادی کی یہ بھی ہے کہ آپ سیکشولی اٹریکٹیو ہوں ایک دوسرے سے. تو جب وہ شادی نہیں چلے گی تو پھر ڈیورس ریٹ زیادہ ہو جائے گا، ڈپریشن ریٹ زیادہ ہوگا، اور پھر بچوں کے اوپر افیکٹ زیادہ ہوگا. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہو سکتا ہے. فیملی کا ٹوٹل ڈاؤن ہیڈ اسپائرل جو ہے شروع ہو جائے گا، نیچے کی طرف سارا معاملہ جو ہے زندگی کا وہ نیچے کی طرف چلتا چلا جائے گا. اب صاحب آپ کے پاس جو ہے یقیناً آپ یہاں اتنے عرصے سے ہیں اور لوگ آتے ہیں آپ کے پاس مشورہ کرنے کے لیے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ایسی فیملیز آپ سے رابطہ کرتی ہیں جن کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں اور اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ اب طلاق تک نوبت آپ پہنچی ہے، تو آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہے اور کس طرح ہینڈل کرتے ہیں آپ اس سچویشن کو؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں ان کو وعد و نصیحت سے ان کو بتاتا ہوں اللہ اللہ کے رسول کی بات، لیکن میری ایک شرط یہ ہوتی ہے کہ دونوں اکٹھے آئیں. اچھا. جو دونوں اکٹھے نہیں آتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک کے دل میں شور ہے اور دوسرا اس کو بلیم کر رہا ہے. اگر ون میں آپ سنیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ترس آئے گا، تو وہ اس کا فیصلہ غلط ہوگا. اور جب دونوں آتے ہیں تو یقین جانے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں جو بات وہ آتے ہیں نا تو کہتا ہوں 5 منٹ مجھے دیں، میں وہ بات کرتا ہوں. تو پھر اپنی شکایتیں ایک تو اس کے بعد ان کے بعد کہنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، تو اسی وقت وہ جو بیوی ہے وہ بولنے لگتی ہے تو وہ رونے لگتی ہے. اگر وہ آدمی ہوتا ہے تو اس کے 3 بچے بڑے بڑے تو وہ باہر کھیل رہے ہیں. میں نے کہا وہ گلے لگاؤ تو جاؤ جا کے آئس کریم کھاؤ. میں آپ سے یہاں پہ ایک کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. تو ناظرین ہمارے پاس ایک شکاگو سے کال ہے. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں اسٹار وحید بول رہا ہوں شکاگو سے. جی. اور ابھی آپ لوگوں کی گفتگو میں سن رہا ہوں، اس میں جیسے کہ ذکر کر رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ سیکشول پریفرنسز کیسے بلڈ ہو جاتے ہیں لوگوں کے. جی. تو اس میں کچھ پرابلمز جو ہمارے ملک کے اندر بھی ہیں، جیسے کچھ علاقے ہیں جہاں پر ینگ بچوں کو ساتھ رکھا جاتا ہے، لڑکوں کو خاص طور پہ، اور ایسے علاقے ہیں اور آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو بھی اس سے واقفیت ہوگی. جی. تو ان چیزوں کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ میں سوال جو ہے اپنے سائیکیٹرسٹ ہمارے جو پینل پہ ہیں ان سے رکھتا ہوں ان کے سامنے. سوال آپ نے ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے آپ کو سنائی نہیں دیا. سوال انہوں نے پوچھا کہ بعض اوقات پاکستان میں بعض علاقے ایسے ہیں، بعض جگہیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ سیکشل پریفرنسز کے بارے میں بچپن میں شروع میں کوہیبیٹیشن کی وجہ سے اس طرح کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کو کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے ابھی ریسنٹلی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی جس میں اس والی بات کو بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کچھ علاقوں میں جو ہے بہت زیادہ سیکشول جو ہے پریفرنس جو ہے میل فیمیل ڈیویشن جی ہاں وہ ہو گئی ہے، اور ہومو سیکشولیٹی کے ریٹس بہت زیادہ ہائی ہیں. اس کو پہلی بات تو یہ کہ اس کی ہوتی کیا وجہ ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اتنا آئسولیٹ کر دیتے ہیں، اور عورتوں سے بات کرنا اور ان سے مخاطب ہونا اور ان کے ساتھ جانا، تو یہ ساری چیزیں اتنی زیادہ وہ ان کو منع ہوتی ہیں کہ وہ پھر دوسری طرف جانے لگتے ہیں. اپنا ایک جیسے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتی مگر جیسے اپنی بچپن سے، میرا خیال ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں. جی تو اس کی پریونشن یہی ہے کہ اتنا زیادہ انسان کو اپنے بچوں پہ تھوڑا ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اتنی زیادہ اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے فرسٹریشن ایلیمنٹ نہ ڈیولپ ہو جائے. بالکل. ماڈریشن. ہمارے پاس ایک اور کال آ رہی ہے نیو یارک سٹی سے. نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہے. جی فرمائیے. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک سمپل سا کویشچن یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی فرمائیے. کہ جس جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہوتی ہیں یا جو بھی ہے، کوئی ایسی سمپل سی کوئی پڑھائی بتا سکتے ہیں کہ جو بندہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے تاکہ ہمیں اچھے رشتے ملے. ہم لوگ جو ہے میں آپ کی بات کو جو ہے حافظ صاحب کی طرف پیش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. یہ مطلب ایسے بتائیے گا کہ ہر کوئی پڑھ سکے. بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہے جو دوسروں کے تک نہیں پہنچ پاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ.
سوال ہے جی کہ کوئی ایسی بات بتائیں, کوئی ایسی عمل بتائیں جو عام فیملیاں بغیر کسی اجازت کے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں, کوئی وظیفہ, کوئی اللہ کا ذکر, کوئی ایسی چیز جن کے گھر میں جوان بچیاں اور وہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں اور رشتے نہیں ہو رہے, تو کوئی ایسا کوئی جنرل سا فارمولہ بتائیے تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی ہے تو. بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ اللہ رب العزت نے اپنے کتاب میں فرمایا, سورہ فرقان کی آخری آیت ہے کہ اللہ کے جو محبوب ترین بندوں کی صفات پورا ایک رکوع ہے, اس کے آخر میں یہ فرمایا کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. معنی اس کا یہ ہے کہ اے پروردگار, یہ آیت اگر بیوی پڑھے تو اس کا ہسبینڈ اچھا اس کے لو کرنے لگتا ہے, اور اگر ہسبینڈ پڑھے تو اس کی بیوی. جب خاندان یہ ہسبینڈ شوہر اور بیوی اکٹھے ہوں گے تو پھر اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں. تو یہاں اس دعا میں فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے بچوں کو بنا اور نیک لوگوں کا لیڈر بنا, اور وہی بچے جو نیک ہیں, کل کو ہماری بہو آئے گی میری, یا میری بیٹی ہے اس کا ہسبینڈ آئے گا, تو وہ بھی میرے بچوں میں شامل ہے. اللہ یہ زیادہ پڑھے آیت, اور یہ دعا ہے. جی بالکل. اگر آپ کو یہ پوری آیت کافی لمبی تھی, اگر آپ کو نہیں پوری طرح سمجھ آئی, یا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں ای میل کر دیں, ہم آپ کو یہ وہاں پہ پوری لکھ کے اس کا پورا ریفرنس بھیج دیں گے. یا اگر آپ کو ہم چاہیے یہ دوبارہ پروگرام دیکھیں, یہ ری رن اس کا ہوگا فرائیڈے کو 10 بجے اور سیٹرڈے کو 2 بجے, تو اس میں آپ دوبارہ یہ آیت کو نوٹ فرما سکتے ہیں. جی شیئر پڑھتے ہیں. تو آپ صاحب آپ سے جو ہے ایک تو بات آپ نے کی کہ اگر وہ لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے, لیکن خدا نخواستہ اگر طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے اور حالات اس قدر زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ کوئی ریکنسیلیشن کی شکل نہیں آئی, لیکن اس کے بعد طلاق ہونے کے بعد اگر یہ احساس ہو جائے, احساس ندامت آ جائے, پرانے اپنے ساتھ بتائے ہوئے اچھے وقت یاد آ جائیں, اور یہ خیال آ جائے دل میں کہ ہم نے دوبارہ سے اکٹھے ہونا ہے, یعنی رجوع کرنا, جس کو میرا خیال ہے کہ اصطلاح ہے کرتے ہیں, اس صورت میں ایک ٹرم جو ہم نے سن رکھی ہے, ہمیں زیادہ اس کا علم نہیں ہے, کہ ایک ٹرم ہوتی ہے حلالہ. اس کے تفصیل ذرا بتائیے کہ وہ صرف مرد پہ, صرف عورت پہ, یا صرف مرد پہ, یا دونوں پہ لاگو ہوتی ہے, اور اگر لاگو ہوتی ہے تو اس صورت میں جو دوسری شادی کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ ہم نے پہلے اپنے شوہر یا بیوی کے پاس جانا ہے, تو اور اس شخص جس سے ہم شادی کریں یہ صرف ایک وقتی ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے جس میں ہم نے بعد میں طلاق پہ ختم کرنا ہے, تو کیا یہ ایک سماجی یا اسلامی طور پہ ایکسیپٹیبل پریکٹس ہے؟ اس سے ذرا آپ بتائیے وضاحت سے. اصل میں جس طرح اسلام سے جہالیت اور ناواقفیت ہے لوگوں کو, اور اس کو بھی وہ غلط یوز کرتے ہیں. جہاں تک طلاق کے پہنچنے کا, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاں سب سے جو حلال اور غصے والی چیز ہے, غصے کے ابغض عند اللہ یہ طلاق ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ ہو ہی جاتی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں تو اس میں درجات ہیں. آپ پہلے ایک طلاق دیں وہ طلاق رجعی ہے, اگر وہ واپس ہوتی ہے تو اسی وقت وہ عدت کے اندر اگر وہ دونوں رجوع کر لیتے ہیں تو اس کے لیے حلالہ ضروری نہیں ہے. پھر دوسری دفعہ اگر غلطی کی, پھر ایک طلاق وہ رہے گی, پھر اس نے دوسری دفعہ دی, پھر آپ کو 4 مہینے 10 دن ملے, تیسری دفعہ پھر, یعنی کہ 1 سال کے اندر کتنی دفعہ یار جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہو محبت اور چاہت سے, تو یہ بار بار اس کو جو تانے دے رہا ہے یا لڑائی لڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے چھاٹ ہی دیں. ٹھیک ہے اچھا, جب چھوڑ دیا تو جب آپ حلالے کی بات کر رہے ہیں نا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جو حلالہ کرتا ہے اور جو کرواتا ہے دونوں کو اللہ کی لعنت ہوتی ہے, دونوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمرائز کر دیا. جب حضور کی بات آ گئی ہمارے سامنے تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے. اب جی ایک مختصر یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلے سے جس نے کیا نا, اگر کسی نے شادی کیا لالے کے لیے, اس کو وہ پسند آ گیا, جیسے وہ پسند آ گیا وہ اپنی مرضی سے چھوڑے تو ٹھیک ہے,
اس نظریے سے کہ میں اسے چھوڑ کے پھر پہلے ہسبینڈ کے بعد چلی جاؤں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حلالہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہ نکاح ہوتا ہے, نکاح بھی شرط پہ نہیں ہوتا, فیوچر پہ نہیں ہوتا. بات کلیئر ہو گئی. ہمارے ساتھ ایک کال ہے بالٹیمور سے, ہمارے ساتھ ہیں جی ہمارے کالر بالٹیمور سے, فرمائیے. اور میں بالٹیمور میری لینڈ سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ یہ کہ ڈاکٹر زہرا سے یا ڈاکٹر زاہد سے کہ شادی کے کچھ سال بعد دو ہسبینڈ اینڈ وائف they are sincere with each other, they are still faithful, لیکن انٹرسٹ لوز کر لیتے ہیں ایک دوسرے میں, which is very common اور I think it's kind of natural as well, but I'm not sure. تو اس انٹرسٹ کو واپس لانے کے لیے یا اس اٹریکشن کو واپس لانے کے لیے تاکہ زندگی آگے بڑھ سکے اور رشتہ آگے چل سکے, کیا کیا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. میں ڈاکٹر زہرا سے کہتا ہوں اس کے اوپر آپ سے تفصیل سے گفتگو کرتی ہیں. سوال آیا جی کہ شادی کے کچھ عرصے بعد اگر ہسبینڈ وائف آپس میں انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں اور بڑے پیار سے شادی ہوئی ہے, بڑے خلوص سے وہ رہ رہے ہیں, لیکن اٹریکشن ختم ہو گئی ہے, اس کو واپس اپنی شادی میں لانے کے کیا آپ سجیشنس؟ دیکھیں, شادی کا بہت بنیادی جو ایک بیسک رول ہے وہ فزیکل اٹریکشن یا ازدواجی تعلقات ہیں, اس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو حافظ صاحب بھی بتائیں گے کہ ہمارے اسلام میں کہ اگر ایک بیوی کو کہا جائے اور عورت بیوی جو ہے اس کو اگر اس کا ہسبینڈ آواز دے تو اس کو سب کچھ چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے پاس جانا چاہیے. لیکن اب شادی آپ ہنسی خوشی گزار رہے تھے, اس کے بعد آپ کے بیوی کے جو ہیں کوئی ماشاءاللہ آپ دونوں کے کوئی بچے ہوئے, اس کے بعد اس کے اندر فزیکل چینجز آتی ہیں, اس کی فزیولوجی چینج ہوتی ہے, اس کی تھوڑی سی انیٹمی چینج ہوتی ہے, اس میں پریشر آ جاتا ہے, اس کے بعد وہ کوئی ویٹ گین کر لیتے ہیں یا ایکسرسائز کی کمی ہو جاتی ہے یا کبھی کبھی ایک دوسرے کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. لیکن جب آپ ایج کرنا شروع کرتے ہیں, جس طرح سے اگر آپ یہ کہیں کہ لیٹ 40s میں یا آدمی لیٹ 40s میں ہو جاتا ہے, اگر ان دونوں کی ازدواجی تعلقات کی یا جسمانی تعلقات کی خواہش دیکھی جائے تو عورت میں اس میں تھوڑا سا زیادہ فرق پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو مین. آدمی کے جو ہارمونس ہوتے ہیں وہ اینڈروجنس ہوتے ہیں وچ آر اسٹل ویری ہائی, عورت کے جو ہوتے ہیں اینڈروجنس کم ہوتے ہیں. لیکن اس میں بے شمار چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. عورت کو چاہیے کہ بہت ریگولرلی جو ہے ایکسرسائز کرے, اس سے انڈورفنز ریلیز ہوں گے, وہ خوش رہے گی, اس سے زیادہ آپ ایکٹیو رہیں گے. پھر چھوٹی چھوٹی آپ افیکشن شو کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو, آپ گفٹس دے سکتے ہیں. اگر بچوں کی وجہ سے آپ کہیں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے سک رہے تو آپ پلیز باہر جائیں, کوئی ایک چھوٹا سا بیبی سٹر ہائر کر لیں اگر آپ اپنے ان لاز کے ساتھ نہیں رہتے, اور آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیں, کمیونیکیٹ کریں. جس طرح میاں بیوی کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کو کھانے میں کیا پسند ہے, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کریں کہ آپ کو کیا پسند ہے اور کیا چیز آپ کو اس سے روک رہی ہے. اس میں کوئی سائیکولوجیکل فیکٹرز تو نہیں ہیں, وہ ضرور آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں. دیکھیں اس میں بالکل آپ نے بڑا اچھا کہا. یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گفٹ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دینے سے بھی محبت چاہت برقرار رہتی ہے. آپ ایک کارڈ بھیج دیں, ایک پھول جاتے ہوئے آفس سے راستے میں رک کے پھول لے جائیں. ہمارے پاس کینیڈا سے کال آ رہی ہے. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیے, آپ آن ایئر ہیں. اچھا جی, یہ میں نے پتہ کرنا تھا, میری بچے بڑے بڑے ہیں, میں اپنی بچی کے رشتے کے لیے ذرا پریشان ہوں. آتے بھی ہیں اور کئی ہمیں نہیں پسند آتے, اور کوئی ہمیں مطلب اللہ کی مرضی ہے, جہاں ہونا ہوتا ہے ہو جاتا ہے. کچھ مجھے ایسی ٹپس بتائیں کہ میری بچی جو ہے اس کی اچھی جگہ شادی ہو جائے. یہ آپ نے سوال جو کیا اس پروگرام کے شروع میں ہم نے کچھ چیزیں جو ہے آپ کے سامنے رکھی تھیں, انہوں نے سوال یہ کیا. میں کینیڈا میں ہوں, کینیڈا میں یہ پروگرام نہیں آ رہا تھا. اچھا, آپ جو ہے پروگرام آپ ریکارڈڈ ورژن اس کی ہم ری رن کریں گے, اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے گا. ہم نے اس کے اوپر کھل کے تفصیل سے بات کی ہے پروگرام کے شروع والے سیکشن میں. جی تو ہم اپنا پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صوفیہ سے ہم یہ کویسچن کریں گے کہ شادی ہو گئی, طلاق تک بات پہنچ گئی, اگر طلاق کی کچھ وجوہات میں سے ایک بہت مین وجہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس بھی ہے. آپ ہمیں بتائیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی کیا کازز ہو سکتی ہیں؟ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی بہت ساری کازز ہو سکتی ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات تو یہ ہو سکتی ہے آپ اپنا سائیکولوجیکل ایویلویشن کروائیے کہ کوئی سائیکولوجیکل کاز تو نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ مردوں میں یہ ٹرینڈ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ان کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی گھر میں, تو وہ باہر جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور باہر مطلب اپنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں, اور جو ماچو مین کا جو وہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں باہر. اور عورتوں میں بھی یہی ایک ہی طرح کا یہی ہوتا ہے. عورتوں کو اپروول چاہیے ہوتی ہے اپنی خوبصورتی کی, ان کو ایڈمریشن چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ 80 سال کی بھی ہو جائیں, ان کا دل کرتا ہے کہ ان کو کوئی تعریف کرنے والا محبوب جو ہے ان کے پیچھے رہے. تو آدمی کا کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی چلتے پھرتے تھوڑی سی تعریف کر دے. تو اس سے یہ ہے کہ گھر کا ماحول بھی اچھا رہتا ہے اور باہر ایکسٹرا میرٹل افیئر کی جو ہے. آج کل تو ٹیکسٹنگ کا بہت زمانہ ہے, میڈیا
तो टेक्सटिंग करें अपनी बीवी को और मियाँ एक दूसरे को और अपना किसी को बताएं। टेक्स्ट ना करें। और किसी को टेक्स्ट ना करें। इंटरनेट और कंप्यूटर और ये सेल फोन और आईफोन एक बहुत बड़ी वजह है घरों के अंदर जो है नाचाकी की आजकल। मीडिया देखें ना आप, इंडियन इन्वेजन देखें, आपके घर घर में इंडियन चैनल है, अब तो इंडियन अमेरिकन, आप यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे एक प्रियंका चोपड़ा और ऐसे आइटम सॉन्ग्स आ गए हुए हैं। अब आप मियाँ बीवी जब इस तरह से देखते हैं और वो रिस्पॉन्स आपको घर में नहीं मिलता, तो वही चीज़ आप एक ड्रीम सा बना लेते हैं, अनरियलिस्टिक लाइफ में रहते हैं कि शायद इससे बेहतर हमें कहीं बाहर मिल जाए, तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। तो घर की मुर्गी को चाहिए कि मुर्गी बनकर रहे। जी, हमें एक कॉल आ रही है, हमें इस वक्त कैलगरी से कॉल आ रही है, कैलगरी कनाडा से इमरान है हमारे साथ। जी इमरान साहब फरमाइए। इमरान साहब आप हमारे साथ लाइव हैं, ऑन एयर हैं। जी कॉल ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल में। तो आपने जो बात की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की, उसके बारे में तो अहमद फराज ने क्या खूब कहा है कि हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल हैं फराज, एक ही शख्स को महबूब बनाए रखा। अच्छा, क्या खूबसूरत बात की आपने, तौहीद की बात की, क्या खूबसूरत बात की, मोहब्बत में एक ही चीज़। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? वो एक आपकी बात से हमारे असातिज़ा में से अर्ज़ किया करते थे निकाह में कि सब्र और शुक्र। हाफिज़ साहब एक लम्हे के लिए, हमारे साथ सलीम है न्यूयॉर्क से कॉल पे, तो सलीम साहब फरमाइए। जी सलीम आप हमारे साथ ऑन एयर हैं, हम आपके सवाल के मुंतज़िर हैं। जी मेरे ख्याल में कॉल फिर ड्रॉप हो गई है, तो अगर कॉल ड्रॉप होगी तो प्लीज़ बताएं। सब्र और शुक्र। सब्र और शुक्र। एक दिन उन्होंने अपनी बीवी को पकड़ के कहने लगे, देख तू भी जन्नती मैं भी जन्नती। जी तो वो कहने लगी खैर है आज कैसे मूड में हैं आप। तो उन्होंने किया जैसे इन्होंने फरमाया ना कि तारीफ़ भी करनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि अपनी बीवी की ज़्यादा करनी चाहिए बजाय इसके कि दूसरों की करें उसको जलाने के लिए। तो उससे मुझे ये याद आया कि उन्होंने। सलीम साहब दोबारा ऑन एयर आए हमारे साथ। जी सलीम साहब आप हमारे साथ दोबारा ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैं पूछा था कि ये औरत की बंदा तारीफ करता रहे जी, तो औरत का क्या ख्याल है, वो बंदे को देखे भी ना, उसकी तारीफ भी ना करे और उसका ख्याल भी ना रखे। बड़ी खूब बात कही है हाफिज़ साहब, आपकी बात को ही हमारे कॉलर ने कंटिन्यू किया। वो कहते हैं कि ये तो बड़ी खूब बात आपने तलकीन की है कि औरत जो बंदा जो है बीवी की तारीफ करता रहे और उसको नहीं सुने। मर्द के बारे में उनका है कि सवाल ये है कि क्या बीवी के ऊपर भी कोई हक है, जिम्मेदारी है कि वो अपने शौहर को अप्रूवल दे और उसकी तारीफ करे? बिल्कुल जी। वो इस तरह है कि वो आखिर में वो उनको कहते हैं देख जब मैं तुझे देखता हूँ तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी और प्यारी बीवी दी है। जब तू देखती है तो सब्र करती है। सब्र और शुक्र ये जन्नत का रास्ता है। बीवी सब्र करती रहे और बंदा जो तारीफ करे। एक बात दोनों तरफ बताइए। जब मैं ये बात कह के निकाह से नीचे उतरता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं आप किस में शामिल हैं, सब्र में कि शुक्र में या शागरीन में? तो मैं कहता हूँ कभी सब्र में कभी शुक्र में। जिस तरह अंडरस्टैंडिंग है जी, तो अंडरस्टैंडिंग का मतलब तो ये है ना कि दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इसको आहिस्ता पढ़ता हूँ अंडरस्टैंड, तो यहाँ हमारे देसी लोग कहते हैं कि सिर्फ औरत ही अंडरस्टैंड रहे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में है कभी मर्द अंडरस्टैंड स्टैंड थले मतलब अच्छा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बहुत जरूरी है कि दोनों का होना। सेल्फ रिस्पेक्ट, जिस तरह औरत के लिए खूबसूरती इंपॉर्टेंट होती है कि उसको एडमिरेशन मिले, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा तो उसको वो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह ही आदमी के लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको ईगो को ना हर्ट किया जाए, उसको ये ना कहा जाए कि भाई तुम कमा कर क्या लाए हो। जिस तरह मैंने पिछली दफ़ा भी यही बात की थी कि आदमी की ईगो इसी से हर्ट होती है। तो आप अगर कम कमाओ या ज़्यादा कमाओ, आप शादी किसी लॉटरी विनर से भी कर सकते हैं, वो कल को सड़क पे आ सकता है, या किसी सड़क वाले से कर लें वो लॉटरी विन कर सकता है। तो ये तो आपकी किस्मत में होता है। तो शुक्र, सब्र, कनात, ये चीज़ें हैं जो आपकी शादी को आगे लेकर चलती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन में दोबारा से हम अपना जो सिलसिला था वो शुरू करते हैं कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी में हो रहा है तो डॉक्टर साहब आप क्या रेड फ्लैग जिसे कहते हैं कि इसके ऊपर नज़र रखो कि भाई कोई लड़की है या लड़का शादी? हमारी कॉल पिछली दफ़ा ड्रॉप हो गई थी। हमारे साथ इमरान फिर कैलगरी से हैं लाइन पे। सर जी इमरान साहब आप हमारे साथ लाइव हैं, फरमाइए।
جی السلام علیکم ڈاکٹر ظاہر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی میں عمران بات کر رہا ہوں کلکی سے. جی فرمائیے. مجھے آپ سے ایک سوال ہے جو تھوڑا میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے. فرمائیے. جب بھی میں کوئی ایسے گرم چیز کھاتا ہوں جیسے انڈا مچھلی جی تو میرے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں. ہاں جی اچھا تو اس سلسلے میں کچھ بتائیں گے مجھے کیا کھانا چاہیے, کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب سوال یہ آیا ہے, بہت شکریہ آپ کے سوال کا, کہ جب بھی اگر کوئی وہ گرم چیز کھاتے ہیں جیسے انڈا یا مچھلی تو ان کے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, ان کو کس طریقے سے اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں گرم چیز کھاتے ہیں اور چھالے ہو جاتے ہیں, انتہائی ٹاپک سے ہٹ کر آپ نے کویسچن کر دیا. ایک تو ہم ریڈی نہیں ہیں, دوسرا آپ نے جو کویسچن کیا وہ ٹاپک میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. ابھی آپ انڈا اور مچھلی مت کھائیں, جب ہم اس ٹاپک پہ دوبارہ آئیں گے میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو الرجی فوڈ الرجیز بھی ہوں, اور پھر اپنے جو لوکل ڈاکٹر جی وہ تو پھر یو کین آپ پرائمری کیئر سے ملیں, یو کین گو آن اینڈ آن. اس کے بعد کچھ ہومیوپیتھک جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ بھی اس کی غذائیت ہے, اس میں انشاءاللہ جب ہم فیوچر میں کسی ہومیوپیتھک کو بلائیں گے تو فوڈ کی ڈفرینٹ غذائیت کے اوپر بات کر سکتے ہیں, اس کے اثر کے اوپر بات کر سکتے ہیں, حکیم کو بھی بلا سکتے ہیں ہم, اور پھر ایز اے ڈاکٹر نیوٹریشنسٹ کو بلا سکتے ہیں, اور پھر آپ الرجسٹ جو ہوتے ہیں آپ کو بتا سکتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ گیا تو اس لیے پھر میں دوبارہ اس کویسچن کی طرف آؤں گی. ہمارے پاس کال آ رہی ہے پھر سے, سوری آپ کی ہمارا کویسچن ہمارے سوال بیچ میں رہ جاتے ہیں ہمارے کالر. جی جی نہیں وہ کویسچن وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیلیفورنیا سے اشرف گل صاحب فرمائیے. ہاں جی جناب. جی ہیلو. ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. ہاں جی السلام علیکم. یہ حافظ احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. جی ہاں یہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے, ویری گڈ, آئی ایم انجوائنگ. بہت شکریہ. اور بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں, اور حافظ احمد صاحب ہمارے عزیز ہیں, ان کو دیکھ کر اور مزید زیادہ خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. تو یہ باتیں بہت اچھی اچھی سنا رہے ہیں ماشاءاللہ, ازواجی زندگی کے بارے میں اور بھی ڈفرینٹ کائنڈ کی ہیلتھ کے بارے میں. جی بہت اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ, بہت مزیدار ہے. تھینک یو. حافظ صاحب سے اگر بات ہو, لائیو ہو رہا ہے پروگرام؟ جی ہاں بالکل لائیو ہو رہا ہے. جی اچھا, تو اگر حافظ صاحب سے میری بات ہو جائے, وہ ہمارے عزیز ہیں. ویسے حافظ صاحب آپ کے لیے ایک خاص طور پہ کیلیفورنیا سے ہمارے ساتھ اشرف گل ہیں, وہ آپ کو آپ کے فیملی میں سے ہیں, وہ آپ سے جو ہے سلام دعا کہہ رہے ہیں اور آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور آپ کے کامنٹس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تھینک یو گل صاحب, جزاک اللہ. جی شکریہ. تو جی اب ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے کویسچن کا جواب دیں کہ ریڈ فلیگ یا الارمنگ سائنس کیا ہیں کہ میاں بیوی دونوں طرف ہوشیار ہو جائیں. الارمنگ سائنس میں یہی کہوں گی کہ بڑے کامن ہوتے ہیں کہ میاں جو ہے زیادہ ٹائم باہر گزار رہا ہے, یا زیادہ اریٹیٹڈ ہے, گھر میں بات کمیونیکیشن نہیں ہو رہی ہے, اور بیوی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہا, بچوں سے اریٹیٹ ہو رہا ہے, بچوں پہ زیادہ ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے, اور باہر زیادہ تر ہی باہر رہتا ہے کام کا بہانہ بنا کے. تو نارمل روٹین سے ہٹ کے جب ڈیویشن ہو جائے کہ جو آدمی 6 گھنٹے کام کرتا ہے وہ 10 گھنٹے کام کرنا شروع کر دے, لیکن آپ پلیز دیکھ لیجیے گا کہ وہ واقعی بیچارہ کہیں 10 گھنٹے کام تو نہیں کر رہا. لیکن کچھ لوگ ہنس کر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھیں کہ کوئی لپسٹک کا سائن یا کلون کوئی ڈفرینٹ ہو جائے, یا کسی بلانڈ کا بال مل جائے آپ کو, تو ان ساری چیزوں کو, یا بل زیادہ آنے شروع ہو جائیں, آپ کا کریڈٹ کارڈ کا بل زیادہ آ گیا, یا ان ڈیسائیڈڈ ٹرپس, یا اس کے لیے جو ہے یہ ساری الارمنگ سائنس ہیں جو میاں اور بیوی دونوں کو اپنا تھوڑے سے کان کھول کے رکھنا چاہیے, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھنا چاہیے. تو ناظرین یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, آپ سے ملتے ہیں ہم بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ہمارے پاس آتے ہی ایک کال آئی ہے, ہم وہ کال لیتے ہیں. جی فرمائیے. I'm not talking to you. جی ہمارے ساتھ کوئی کالر ہے جو کہہ رہے ہیں I'm not talking to you. I'm talking to you. جی فرمائیے. نعیم پرویز from upstate New York. Oh you're welcome جی. نعیم پرویز صاحب ہیں upstate New York سے. بات نکلے گی تو بہت دور تک جائے گی. جی ہاں. آپ نے دیکھ رہے ہوں گے ایڈورٹائزمنٹ ٹی لیولز. جی لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا ٹی لیول کم ہو گیا, میری تنائی ختم ہو گئی, میری صحت کم ہو رہی ہے. ہاں جی. تو آپ کا ٹی لیول کے متعلق کیا خیال ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا, میں پوچھتا ہوں. تھینک یو. سوال آیا جی اپسٹیٹ نیو یارک سے نعیم پرویز صاحب کا. انہوں نے سوال پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرا ٹی لیول جو ہے کم ہو گیا ہے,
تو ٹی لیول کے متعلق آپ بتائیے. میرا خیال ہے کہ ان کا اشارہ ٹیسٹوسٹرون لیول پہ ہے. جی, جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, یہ آپ میڈیکل ٹرمنالوجی میں لبیڈو ہی کی بات کر رہے ہیں, جس کو ہم ڈیزائر کہتے ہیں, ازدواجی تعلقات کی خواہشات. میں نے پہلے جواب دیا تھا کہ آدمیوں کے اندر جو ہوتا ہے یہ ٹیسٹوسٹرون لیولز ہوتے ہیں یا اینڈروجن لیولز زیادہ ہوتے ہیں. ایج کے ساتھ تھوڑے سے کم ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ فرق نہیں پڑتا. جسے کہتے ہیں نا آدمی تو کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, یہ لیکن ہو جاتا ہے تھوڑا سا. میڈیکلی فزیکلی فٹ رہنا چاہیے, اور اس کے لیے کافی ڈرگز ہیں اویلیبل ہیں, جس طرح سے کافی برانڈس کے ساتھ آئی ہوئی ہیں, ویاگرا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی میڈیکل ایشوز جو ہیں, اگر آپ کا تھائرائڈ ایشوز, آپ کی ڈائبٹیز, کرونک ہارٹ ڈیزیز یا کوئی ایسے کرونک رینل فیلئر یا ایسی میڈیکل ایشوز کو آپ رول آؤٹ کر لیں اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کر, تو یہ میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز لینے کے بعد یوز کر سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, خوش رہیں گے دونوں میاں بیوی. ڈاکٹر صاحب اس طرح کی کوئی دوائیاں خواتین کے لیے بھی اویلیبل ہیں؟ میں اتنی رچ ای لیول چیک کرتے ہیں. نہیں, میں اتنی رچ ہو جاتی ہے ایز اے گائنیکالوجسٹ, آج میں اس شو میں نہ بیٹھی ہوتی, میں اتنی ملٹی ملینئر ہو جاتی اگر میرے پاس کوئی ایسی ڈرگ ہوتی جو میں خواتین کو دے سکتی. وہ اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک FDA اپروو نہیں ہے, اس کے سائیڈ ایفیکٹس زیادہ ہو جاتے ہیں, تو ابھی کوئی ایسی ڈرگ یہاں پہ نہیں ہے. یورپ میں ابھی بھی ریسرچ چل رہی ہے, وہاں پہ شاید کچھ پرسکرائب بھی کر دیتے ہیں, ناٹ ان USA. لیکن دیکھیں, اٹس آل اباؤٹ کہ آپ فزیکلی ایکٹیو اور فزیکلی فٹ کتنے رہتے ہیں, تو اس کے اوپر زیادہ کام کیجئے. ڈرگز ایسی کوئی نہیں ہے, کوئی میجک نہیں ہے, کوئی میجیکل پاور نہیں ہے, یا کوئی آپ ویسے ہی ڈاکٹر سے رجوع ضرور کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چیز جو ہے, میں نے تھوڑا سا بھی پڑھا تھا کوئی آرٹیکل, تو اس میں تھا کہ مردوں کے لیے جو ہے واٹر میلن جو ہے وہ کنسیڈر ٹو بی دی نیچرل وائگرا. واٹر میلن کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. اسی طرح ایووکاڈو ہے, بنانا ہے, اسٹرابریز ہیں, نٹس ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں جو قدرتی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اور بڑی سستی پرووائڈ کی ہوئی ہیں. اگر ان کو آپ بیلنس طریقے سے استعمال کریں تو یہ آپ کی جسمانی صحت اور آپ کی ازدواجی زندگی کی بہتری کے لیے جو ہے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں, قدرتی دعاؤں کے پرسکرائب میڈیسن کے علاوہ. حافظ صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ حضرات نے بالکل صحیح کہا, لیکن مینٹلی بھی پرپیئرڈ ہوں اس کے لیے. تھوڑا کھائیں, سنت کے مطابق کھا کے دیکھیں, پھر اور بھی مزہ ہے. آپ جو ہے وہ ڈائٹ کی بات کر رہے ہیں. ویسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کا میرے خیال جواب دے دیا کہ میڈیسنس ہیں آدمیوں کے لیے ایسی, لیکن ڈائبٹیز جو ہے وہ کافی افیکٹ کرتی ہے. تو پلیز ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن ایسی چیزوں سے شروع میں اس کو روک لیں تاکہ بعد میں آپ کو جا کے تکلیف نہ ہو. تو یہاں سے اب ہمارا اگلا کویسچن ڈاکٹر صوفیہ سے ہے. اس کا الٹا, بلکہ جن لوگوں کی جو ہے وہ ٹی لیول بہت ہے, جن کا بہت ہائی ہے, اس کے بارے میں آپ سوال پوچھیں. جن کا بہت ہائی ٹی لیول ہے اور وہ ان کو کسی طریقے سے قابو ہی میں نہیں رہنے دیتا. یہ بڑا ویلڈ کویسچن آیا جی اس طرف سے. آپ بتائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں ٹائیگر ووڈس اتنا بڑا جو ہمارا آئیڈیل کافی بچوں کا اور سپورٹس کا, اس نے کہا جی اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے, یہ جو میں نے کیا ہے بے راہ روی کا سب کچھ, اس میں تو میں ڈیزیزڈ بندہ ہوں اور مجھے ریہیب کی ضرورت ہے. جس طرح الکوہول اور گیمبلنگ از این ایڈکشن, اسی طرح سے یہ ایک سیکس ایڈکشن کا ورڈ, کوئی یہ ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے میڈیسن میں, سائیکائٹری میں؟ بالکل کرتی ہے. ایڈکشن جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کر رہے ہیں, اس سے آپ کو خوشی مل رہی ہے, مگر وہ آپ کی پوری زندگی ڈسٹروائے کر رہا ہے. سوشل لائف, آپ کی فنکشنل لائف, آپ کی جاب, آپ کی ازدواجی زندگی پہ افیکٹ ہو رہا ہے, تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. ایڈکشن کے بھی بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. بعض دفعہ انسان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے, ڈپریشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ سیکس ایڈکشن کے اور بھی کازز ہوتے ہیں, جس کے ڈفرینٹ طرح کے سیکسول پریفرنسز ہوتے ہیں, پرورٹڈ. جی ہاں. تو یہاں سے ڈاکٹر صاحب کی بات سے تو یہ بات سمجھ آئی کہ صرف پلیجر یا خوشی کے لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بے راہ روی ہے. لیکن اگر اس حد تک چلا جائے کام کہ آپ کام پہ بھی بیٹھ کے ایسی موویز دیکھ رہے ہیں, آپ کو چھٹی ہو رہی ہے, وہاں سے فائر کر دیا گیا ہے, آپ کے بیوی بچے اس کام سے جو ہیں سارے افیکٹ ہو رہے ہیں, تو اس کائنڈ آف این ایڈکشن. تو ایڈکشن وہ چیز ہے جس سے آپ کی لائف جو ہے وہ ایک نارمل روٹین سے ہٹ کے تباہ و برباد ہو جائے. تو اٹ ڈز ایگزسٹ. جی, تو اختر صاحب ہیں ہمارے ساتھ یونکرز نیو یارک سے. تو اختر صاحب جی فرمائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ آپ نے جو ابھی لمبا ایک سوال کا جواب دیا ہے جی, اس بندے کی پرابلم تھی ٹالرنس. جی, ٹالرنس نہیں ہوتی جن لوگوں میں, ان کے متعلق وہ پوچھ رہے تھے. جی, اور آپ چلے دوسری طرف سیکس کی طرف لے گئی تھے. جی, ٹالرنس کے متعلق بتائیں. جب میاں بیوی میں ٹالرنس کم ہو جائے تو پھر اس کو کہتے ہیں
بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کو جسٹ کو سمجھ گیا ہوں. میں حافظ صاحب سے کہتا ہوں کہ اس پہ سوال آیا جی کہ آپ باقی ساری چیزوں کو تو ایک طرف رکھیں, جسمانی تعلقات اور اس طرح کی چیزیں, وہ کہتے ہیں ٹالرنس جو ہے اگر وہ کم ہو جائے تو اس کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی بات بتائیے آپ. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میں خود صحیح ہو جاؤں, میرے ارد گرد سب صحیح ہو جاتے ہیں. مجھے خود صحیح ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہو, کیونکہ میں اپنے گھر والوں سے لیے اچھا ہوں. اگر میں مان رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا کلمہ پڑھ رہا ہوں, تو مجھے اس بات کو ماننی پڑے گی, اور اس کو مان کے دیکھیں سکون ہوگا. ڈاکٹر بہنا, آپ کو میں آپ کی بات آگے چلاؤں تو یہ جو ہم دن رات کام کرتے ہیں, گھر میرا بیوی میرے بچہ میرا گھر اچھا ہو, لیکن وہی نہیں ہے تو اس کمائی کا کیا فائدہ ہے. محبت اور چاہت سے اللہ کے رسول کو نام آگے رکھ کے پھر زندگی کی لائف کا مزہ لیں, اس کا مزہ ہی ہو. جی تو بالکل صحیح بات ہے کہ آپ خود اگزامپل بنیں, خود مثال بنیں, تو باقی آپ کے پاس آپ کا ماحول اچھا ہو جائے گا, آپ کا گھر اچھا ہوگا, آپ کا محلہ اچھا ہوگا, اور اس سے آپ کی پورا نیشن اور پھر آگے سے آگے کام چلتا ہے. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے, یہ بات ہے ساری. تو اگلا کویشچن ہم ایکسٹرا میرٹل افیئر سے ہی بات کر رہے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ کبھی کبھی یہ چیزیں آدمی یا عورت مڈ لائف میں جا کے لیٹ 30s 38 39 یا 40s کے بعد جا کے کرتا ہے, جس سے یہاں پہ کہتے ہیں مڈ لائف کرائسس. کیا ایسی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے سائیکائٹری میں؟ سائیکائٹری میں تو نہیں کرتی, مگر ہم دیکھتے ہیں DSM-4 میں اس کی کوئی ڈائگنوسس نہیں ہے. مگر ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگ مرد جو ہیں یا عورتیں بھی اب ایک لیول پہ پہنچ جاتی ہیں, اور پھر نئی گاڑیاں, نئی جاب, پروفیشن چینج کر رہے ہیں, عورتوں سے ان کی تعلقات زیادہ ہو رہے ہیں, زیادہ پریفر کرنے لگتے ہیں عورتوں کے ساتھ بات کرنا, تو یہ مڈ لائف کرائسس کہلا رہا ہے. اچھا بات کرنے, آپ تو بات کرنے پر بھی جو ہے بریک لگا رہی ہیں, بات کرنا کوئی بہت بری بات ہے. نہیں, مگر زیادہ پریفرنس یہ ہوتی ہے ان کی کہ ان کا ایک بیہیویئر کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے لیٹ ایج میں جا کے یا مڈ لائف میں جا کے, آپ مڈ لائف کرائسس کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن مڈ لائف کرائسس صرف کرائسس نہیں ہوتا, مڈ لائف ٹرانزیشن بھی ہو سکتی ہے, جس میں آپ ایک بہت پروڈکٹیو رول کر سکتے ہیں. جس سے ایک عورت یہ سوچتی ہے کہ اب میں نے اپنے بچوں کو ریز کر لیا, تو اب مجھے اپنی آئیڈینٹی یا اپنے کام کے لیے کچھ کرنا چاہیے. وہ اپنے دے گو بیک ٹو ورک, جنہوں نے ساری عمر کام نہیں کیا ہوتا, یا کوئی ایسا پروفیشن. آدمی جو ہوتے ہیں وہ یوزلی اپنا پروفیشن بدل لیتے ہیں. جس طرح سے یہ دیکھیں اب زاہد صاحب جو ہیں آج پروفیشن بدل رہے ہیں, انہوں نے ڈاکٹری چھوڑ کے ڈاکٹری میں نے اپنی ڈے جاب نہیں چھوڑی, اللہ کا بڑا شکر ہے. چلیں, یہ ڈے لائف, یہ مڈ لائف کرائسس نہیں ہے, یہ مڈ لائف ٹرانزیشن ہو رہی ہے اس طرف. تو اس چیز کو آپ ڈفرینشیٹ کریں. تو مڈ لائف کرائسس مطلب یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اس کو آپ اچھا بھی بنا سکتے ہیں, برا بھی بنا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ اس کے ریزلٹس کیا ہیں. اگر پروڈکٹیو ہیں تو اچھی بات ہے. جی حافظ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ سے ایک میرا سوال ہے, وہ یہ ہے کہ یہ 30 اور 35 کے بعد 40 تک جو شادی کرتا ہے, سنا ہے کہ اس کے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. زیادہ نہیں, مطلب سننے میں. جی اس کا جواب میں نے دیا تھا. ڈاؤن سنڈروم کا جو میں بتا رہی تھی, وہ جینیٹک ڈیزیز ہی ہے جس میں بچوں کو اب نارمل ہوتے ہیں اور مس کیریج ہائی ہوتا ہے. لیکن اس میں گھبرانے کی اتنی کوئی بات نہیں ہے. جس نے شادی نہیں کی وہ ہوپلیس نہ ہو کہ یا اس کی کوئی امید نہیں. آج کل ٹیکنالوجی حافظ صاحب اتنی زیادہ آگے ہوئی ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. ایک نیا ٹیسٹ آیا ہے جس میں سیل فری DNA جسے کہتے ہیں, اس میں آپ عورت کے بلڈ سے بچے کو تکلیف, پہلے ہوتا تھا کہ نیڈل ڈال کے پیٹ سے پانی لے لیتے تھے جسے کہتے ہیں امنیوسنٹیسس, اور اس سے آپ کو 100% ڈائگنوسس مل جاتا ہے کہ بچہ ڈاؤن سنڈروم یا یہ ڈیزیز ہے کہ نہیں. لیکن ایک نیا ٹیسٹ آیا جس میں اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو 99% ایکوریٹ ہوتا ہے. اس میں ماں کا بلڈ لے کے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو 100% تو نہیں ہے, لیکن اس نان انویزو. میرا کہنے کا مطلب ہے پھر پہلے شادی کا. جی یہ ہمارا پچھلے پروگرام میں ہمارا لبے لباب یہ تھا کہ ہر چیز اچھے ٹائم پہ ہونی چاہیے, اپنے ٹائم پہ ہونی چاہیے. لیکن آپ اس میں ایک حدیث بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں تو کہا گیا نا کہ جب عورت یا لڑکا بالغ ہو جائے تو 2 چیزوں کو جلدی کریں. ایک جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو جلدی دفنائے, اور جب بچہ جوان ہوتا ہے تو نکاح جلدی کریں. بے شک. جی تو ہم نے بات کی کہ جی ایکسٹرا میرٹل افیئرس ہو جاتے ہیں اور ان کی کازز کیا ہوتی ہیں, ان کے سائن سمٹمس کیا ہوتے ہیں. اب ہم یہ بھی تو دیکھنا چاہیں گے کہ اس کی پریونشن کیسے ہوتی ہے. تو آپ کچھ بتائیں, ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کو.
پریونشن یا ٹریٹمنٹ ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے یہ ہوں گے کہ آپ پہلے تو ڈائگنوز ہونا چاہیے کہ کوئی سائیکیاٹرک ریزن ہے، کیا ڈپریشن ہے، بائی پولر ڈس آرڈر ہے، یا سیکشول ورژنز یا وہ کہتے ہیں تو وہ ہے، کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا سیکشول بیہیویئر ہو رہا ہے یا مطلب ایکسٹرا میریٹل افیئرز ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس کی ٹریٹمنٹ سائیکو تھراپی ہی موسٹلی ہوتی ہے، مگر اگر سائیکیاٹرک ڈائگنوسس ہے تو پھر اس کے ہم لوگ اینٹی ڈپریسنس یا موڈ اسٹیبلائزرز یوز کرتے ہیں، جس سے کہ وہ میں ایک بات کہتی چلوں کہ اینٹی ڈپریسنس سے جو ہے وہ سیکشول ڈیزائر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ کافی اور آف لیبل چیزیں کرتے ہیں، جیسے 2-3 دوائیں ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں جس سے کہ سیکشول ڈیزائر تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہاں سے وہ بات بھی آ گئی کہ جب عورت کو مینوپاز ہو جاتا ہے 50 کے بعد یا اس کے پاس جب اس کے پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ ڈرائی ہو جاتے ہیں، آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑی سی میڈیکل پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں جو اگر آپ ٹریٹ کر سکیں وچ آر ویری مچ ٹریٹیبل، اور اس کے بعد آپ نارمل لائف گزار سکتے ہیں. جی تو ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ہم آپ کو اپنے اگلے اتوار کے موضوع کے بارے میں بتانا چاہیں گے. تو جیسے کہ شاعر نے کہا ہے کہ نیند اس کی، خواب اس کے، راتیں اس کی، جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشاں ہو گئیں، یا پھر اب کیا درست ہوں گے زمانے کے کاروبار، وہ آ گئے ہیں بال پریشاں کیے ہوئے. تو بال اگر ہوں گے تو ہی پریشان ہوں گے، اور وہی شاعری جو ہماری اردو کی زبان میں اور ہمارے علاقے جہاں سے ہم اوریجنیٹ کرتے ہیں وہاں کی زبان میں اس قدر زیادہ رچی بسی ہوئی ہے تو زلفوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. تو اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے بالوں کے بارے میں، بال کم ہو جانے کے بارے میں یا غیر ضروری بالوں کے بارے میں، اور اسکن پہ ہونے والے اثرات. بال زیادہ بھی ہو جائیں تو وہ بھی اچھے نہیں لگتے، غلط جگہوں پہ زیادہ ہو جائیں، فیشیل ہیئر تو وہ بھی اچھے نہیں لگتے. تو اسکن اور ویٹ لاس اس کے ساتھ ہم ملائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیسے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا پریونٹ کر سکتے ہیں موٹاپے کو، اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو نیکسٹ ٹائم پلیز ہمارا شو دیکھنا مت بھولیے گا، اگلے سنڈے 2 بجے آج ٹی وی USA پہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اب اس وقت ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. ای میل ایڈریس جو ہمارے پروگرام پہ ہے اس پہ آپ ہمیں ای میل کر کے اپنے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہم سے جو ہے رابطے میں بھی رہ سکتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ ہمارے مہمان کا، ڈاکٹر صوفیہ کا اور حافظ احمد صاحب کا. اور ایک حدیث پہ ہم یہ پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں سے اچھا معاملہ کرو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں. تو میری دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کو، ایسے اچھے پروگرام کو اللہ رب العزت ہماری دین اور دنیا کی کامیابی نصیب عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ اس خوبصورت بات پر میں ڈاکٹر زاہد اور میری ہوسٹ ڈاکٹر زارا آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.